السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ امید ہے سب کا دن کل کا اچھا گزرا ہوگا اور اچھی امید کے ساتھ ہی دن شروع کرنا چاہیے اور اللہ کے شکر کے ساتھ دن ختم کرنا چاہیے۔ پھر وہی کہہ رہی ہوں کہ کھٹا میٹھا دن میں ہوتا رہتا ہے اور اس کو اگنور کریں تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر اگنور نہیں کر سکتے، وہ چیز آپ کو پنچ کر رہی ہے تو اس کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ وہ ہم کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ ہمارا زیادہ خیال رکھتا ہے۔ اور آج آپ کو ایک کہانی سناؤں گی۔ کہانی اس طرح کی ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ جیسے ہاسٹل میں 4 بچے آ جاتے ہیں، یا کس طرح کوئی ایک ان کا کوئی بھی مینٹور ہوتا ہے، اسے پڑھتے ہیں، یا آپ سمجھیں جیسے مدرسے میں 4 آ گئے اسٹوڈنٹس آ گئے، اور ان کا جو بھی ہے ان کا عالم اس کو پڑھا رہا ہے۔ تو وہ پڑھ رہے تھے اور وہ گاؤں سے آئے ہوئے تھے، ان کو وہاں کوئی فیسیلٹی نہیں تھی، تو وہ اپنی پڑھائی جاری رکھی ہوئی تھی ان میں سے، اور وہ غریب گھروں کے تھے، تو ان میں سے ایک کے نا بہن کی شادی تھی۔ تو وہ روز کہتا تھا اپنے ٹیچر کو میری بہن کی شادی ہے، بہن کی شادی، وہ اگنور کرتا رہتا تھا۔ پھر آخر وہ دن پہنچا جب وہ دن جانے والا ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ استاد جی ہمارا نا میری بہن کی شادی کا ٹائم آ گیا، تو آپ مجھے چھٹی دے دیں کچھ دنوں کی۔ انہوں نے کہا دیکھو تم اکیلے نہ جانا، تو تم جو ہے نا 2 ساتھیوں کو اور بھی لے جاؤ تاکہ تمہاری شادی میں مدد کر سکے۔ تو وہ بڑا خوش ہوا، انہوں نے سوچا یہ مجھے کچھ تھوڑے سے پیسے بھی دے گا، تھوڑا سا میری مدد بھی کرے گا۔ انہوں نے چلتے ہوئے نا گندم کی آدھی بوری دے دی۔ اب یہ رستے میں اس کو سنبھالیں بھی صحیح، اور یہ کہیں کہ دیکھو ہم نے کتنی اپنے استاد کی خدمت کرتے ہیں، ہمیں کتنا اس کو اون کرتے ہیں اور ہم سب کچھ کرتے ہیں، اور اس نے بدلے میں اب ہم نے آدھے گندم کی بوری کا کیا کرنا تھا، تو اس نے جو ہے نا ہمیں یہ دے دیا۔ اچھا ابھی وہ اپنے گاؤں گزر رہے تھے، ڈفرینٹ گاؤں سے گزرتے ہوئے جاتے ہیں، آپ سب کو تجربہ ہوگا، بیچ میں بستیاں بھی آتی ہیں اور چک بھی آتے ہیں۔ تو یہ کوئی زیادہ پرانی کہانی نہیں ہے، لیکن کوئی بہت نئی کہانی بھی نہیں ہے۔ تو ایک جگہ میں یہ ہوا تھا کہ وہاں پہ ایک کھاتے پیتے گھر کے لوگ تھے، ان کا ایک کھیت میں گھر تھا اور ان کے پاس گندم ختم ہوئی تھی۔ جب انہوں نے ان کو دیکھا کہ لے کے جا رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا لے کے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہم گندم لے کے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بہت دنوں سے بھوکے ہیں، تو کیا آپ ہمیں گندم فروخت کریں گے؟ تو ہم آپ کو منہ بولی قیمت پہ دیں گے۔ انہوں نے خیر موقع غنیمت جانا، انہوں نے اس کو دے دیا۔ اب وہ پیسے اچھے خاصے بن گئے، اس کی بہن کی شادی بڑی اچھی دھوم دھام سے ہو گئی۔ جب شادی ہو گئی اور یہ سب بیٹھے، تو جو ہے بڑے پھر شرمندہ بھی ہوئے کہ ہم اپنے استاد کو رستے میں برا بھلا کو کہتے رہے، اس کو کوستے رہے، اور اس کو ہم یہ کہتے رہے کہ اس کو کوئی ہمارے ریئلائزیشن ہی نہیں ہے، اور ہم نے جو ہے وہ بدگمانی اپنے دل میں رکھی۔ تو اور ایسا ہوتا بھی ہے، آج کل بھی ایسا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے سے واقعات پہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک بیمار آدمی ہوتا ہے نا، تو ہم اس کے لیے کھچڑی بناتے ہیں، تو وہ جو کھچڑی دیگچی کے اندر بنتی ہے نا، تو وہ تو ہیلدی ہوتی ہے نا، ہیلتھ کے لیے بناتے ہیں، اور وہ جو کھچڑی دماغ میں پکتی ہے نا یہاں، تو اس کے انگریڈینٹس بڑے خراب ہوتے ہیں۔ اس کے انگریڈینٹس چاول اور دال نہیں ہوتی، پتہ نہیں اس کے انگریڈینٹس میں کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن ہوتی وہ بڑی خراب ہے۔ وہ رشتوں کو بھی دور کر دیتی ہے، وہ انسان کے اندر نگیٹیوٹی بھی پیدا کرتی ہے، وہ بڑا کچھ سب کچھ ہی نیگیٹو کرتی ہے، یہاں تک کہ انسان کا اپنے اللہ پہ سے بھی بھروسہ اٹھا دیتی ہے، اور انسان سیلف پٹی میں چلا جاتا ہے، اور انسان بولتا ہے میرے سے زیادہ کوئی مظلوم ہی نہیں ہے، اس کا کوئی کیئر ٹیکر ہی نہیں ہے، اور پھر یہ نیگیٹو ہوتے ہوتے انسان اپنی لائف میں بہت نیگیٹو ہو جاتا ہے۔ تو آپ سب لوگوں نے اگر یہ کہانی سنی ہے اور جو سنیں گے، اور تو یہ ضرور اپنے سوچیں کہ آپ نے بدگمانی نہیں کرنی، دماغ میں کھچڑی نہیں پکانی، دیگچی میں پکانی ہے، اور مریض کے لیے، اور بدگمانی کے لیے نہیں ہے کھچڑی پکانی، ٹھیک ہے؟ جیسی کھچڑی آپ پکائیں گے نا، آپ کو ویسے سامنے والے لوگ ویسے ہی نظر آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو
اپنا خیال رکھیں، اپنے آس پڑوس کا، سب سے پہلے اپنی کھچڑی کا بھی خیال رکھیے گا، اور اس کے بعد اپنے مریضوں کے لیے کھچڑی بنا لیں تو کیا ہی بات ہے۔ اور ہر ایک کی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھیں، اپنی رسپیکٹ کا خیال رکھیں، اور آپ سے زیادہ کوئی قیمتی نہیں ہے، آپ کا ڈی این اے یونیک ہے، اور آپ ایسے کام کر جائیں جس میں آپ جب اللہ کے سامنے جائیں تو آپ شرمندہ نہ ہوں، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے۔ اور دعا مانگتے ہیں کہ اللہ وحاسبنی حسابا یسیرا، اور ربیع الاول کا مہینہ ہے تو ان گنت درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجتے ہیں، میری طرف سے، آپ کی طرف سے، ہمارے بڑوں کے لیے یہ تحفہ ہے، اور ان کی قبروں میں اللہ تعالیٰ ٹھنڈک دے اور ان کے لیے جنتی کھڑکی کھولے۔ اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اسٹے بلیسڈ۔